نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں ان میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ایک جگہ اس حکم کو یوں کہا گیا، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ایک بات تو اس سے واضح ہو گئی کہ ہر چیز کے خالق اور مالک اللہ نے ہمیں ان سے دوستی رکھنے سے منع کیا۔ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ نے جو رکھا ہے وہ اللہ کو بخوبی علم ہے۔ اس لیے کہا گیا عدوی و عدوکم، میرے دشمن اور تمہارے دشمن۔ ایک اور بات واضح ہو گئی کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں قومیں اللہ کی بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کی بھی دشمن ہیں اور ایمان والوں کی بھی دشمن ہیں۔ یہ ایمان والوں کا بھلا نہیں کر سکتے۔ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر یکجان ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن آج کل جو خود کو عقل والے کہلاتے ہیں ان کی عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں جناب، حالات دیکھ کر چلنا چاہیے، یعنی اللہ رب العزت کا حکم نہیں دیکھنا۔ وہ ذات جو پہلے انسان کو پیدا کرنے والے، ہر ذی روح اور غیر ذی روح کو پیدا کرنے والے، اور وہ جو فرشتوں اور جنوں کو پیدا کرنے والے اور جو ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات ہے، یعنی اس کا حکم عارضی طور پر ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں یعنی اللہ کا حکم آج کے دور کے لیے نہیں ہے۔ یہ کچھ سیاسی مسائل ہوتی ہیں، کوئی حکمتیں ہوتی ہیں، کوئی مفاد ہوتے ہیں،
کچھ یوں ہوتا ہے کچھ یوں ہوتا ہے، دور دور کی کوڑیاں لا لا کر ہیں، دور دور کی باتیں ہیں لوگوں کو بتا سجھا کر ان میں گھسنا اور ان کے قریب ہونا، اور یہ ان کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ ان کا قرب لیتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں، وہ قومیں ایسے مسلمانوں سے پالتو کتے کی طرح کام لے کر اس کو بعد میں چلتا کر دیتی ہیں۔ جب دیکھتے ہیں اب اس سے ہمارا مفاد نہیں ہے، جتنا تیل تلوں میں تھا وہ سارا نکال لیا، اب پھر اس کو جانوروں کو ڈال دیتے ہیں۔ جیسے وہ کھل بنتا ہے، بیج سے تیل نکال دیتے ہیں، تیل گھر رکھ لیتے ہیں، چلو جی اب کھل کیا ہے، جانوروں کے کام آئے گی۔ وہ ذات جو ساری حکمتیں، مصلحتیں، مفاد پیدا کرنے والی ذات ہے، اس نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کو اپنا دوست مت سمجھو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اچھا چلو جو تم میں سے ان کی طرف جائے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ کتنی سخت ترین بات کہہ دی اللہ رب العزت نے کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا۔ کتنی سخت بات کہہ دی۔ اب علماء اکرام کا کہنا یہ ہے کہ ایسی باتیں یہ کسی بھی چیز کی وعید میں شدت لانے کے لیے کہی جاتی ہے، اس کو ڈرانے کے لیے کہی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ احتیاطاً علماء کرام نے یہ باتیں کہیں۔ ان کو اپنا دوست سمجھنا، خیر خواہ سمجھنا، ان کو اپنے مفادات ان سے وابستہ سمجھنا کہ ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور نصرانی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کا دین قبول کر لیں، یعنی آپ اسلام کو علی الاعلان چھوڑ دیں، یا یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں، پھر آپ سے راضی ہوں گے۔ جب تک آپ مسلمان بن کر بھی ان کے مفاد کے لیے کام کرتے رہیں گے یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ کو پورا واچ کریں گے، پورا دیکھیں گے، یہ ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا۔ اب آج تو ان کی اسلام اور مسلمان دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ ویسے اگر نہ بھی آتی تو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کافی تھا، لیکن اب تو ان کی ہر چیز، ان کی درندگی ہے کہ وہ وہاں فلسطین میں کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے عورتوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے زخمیوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے بیماروں کو نہیں چھوڑا ہے۔ ایک پریگننٹ عورت کی، خاتون، مسلمان خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ بم کا چھرا لگنے سے، ٹکڑا لگنے سے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس میں سے بچہ نظر آ رہا ہے، اس بچے کو بھی کچھ چیزیں لگی جس نے اس نیو بورن کو بھی زخمی کیا ہے۔
ان حالات میں بھی ہماری تاریخ یہ ہوگی، جو مورخ اس دور کی تاریخ لکھ رہا ہے وہ یہ لکھے گا کہ جب وہاں پر یہ کام ہو رہا تھا تو پاکستان میں میچ دیکھے جا رہے تھے، جب وہاں پر یہ کام ہو رہا تھا تو پاکستان کے مختلف شہروں میں میوزیکل شو منعقد کیے جا رہے تھے، اور جناب قوم کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو میں نے آیت ذکر کی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اس کا ایک پس منظر ہے، تفسیر کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں شان نزول۔ اس آیت کا شان نزول ہے، ایک صحابی تھے، بدری صحابی، جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینہ منورہ میں تھے، اور ان کے سارے جو خاندان والے تھے، اہل و عیال تھا، وہ ابھی کہاں تھا؟ مکہ مکرمہ میں ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر چونکہ حملہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا تھا، انہیں خاموشی سے خط لکھا۔ دیکھیں میں ایک بات پہلے عرض کر دوں، ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا اس سے پہلے کہ کوئی صحابی کے بارے میں بدگمان ہو، ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بات ان کے ذہن میں یہ تھی کہ میں ان پر ذرا کوئی احسان کر دوں گا تو یہ میرے اہل و عیال کو نقصان نہیں دیں گے۔ صرف یہ ایک پوائنٹ ذہن میں تھا کہ میرے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو یہ کچھ نہ کہیں۔ ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ انہیں خط لکھ کے اہل مکہ کو سارا پلان بتا دیا، اس پہ لکھ دیا۔ وہ خط ایک خاتون کو دیا اور اس کو کچھ پیسے بھی دیے ہوں گے، اس کو کہا یہ خط تم مکے میں فلاں آدمی کو دے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کا علم ہوا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ مدینے اور مکے کے درمیان فلاں جگہ پر وہ عورت رکی ہوئی تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط تم لے آؤ۔ یہ صحابہ دونوں کے دونوں تشریف لے گئے، اور انہوں نے وہاں اسی مقام پر اس عورت کو دیکھ لیا۔ وہ عورت انہیں مل گئی، اور انہوں نے اس عورت کو کہا بی بی تمہارے پاس کوئی خط ہے، وہ ہمیں دے دو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم خط دے دو نہیں تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ تلاشی لی، خط نہیں نکلا، دوسری دفعہ تلاشی لی، خط نہیں نکلا، تیسری دفعہ تلاشی لی تو خط نہیں نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس کا مفہوم ہے چونکہ ایمان والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کامل ایمان تھا، فرمایا ساری باتیں اللہ کے نبی کی فرمائی ہوئی سچ ہے کہ ایک عورت ملے گی، فلاں جگہ پر ملے گی، ساری باتیں پوری ہو گئیں۔ خط تو تمہارے پاس ہے، ہمیں تلاش کرنے میں نہیں ملا، یہ ہماری کمی ہے، لیکن یا تو تم خط دے دو گی نہیں تو ہم تمہاری گردن اتار دیں۔ چنانچہ وہ ڈر گئی، اس نے بالوں کے اندر خط چھپایا ہوا تھا، وہ نکال کے انہیں دے دیا۔ وہ خط یہ حضرات آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ چنانچہ واضح ہو گیا کہ خط کس کی طرف سے لکھا گیا تھا؟ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت حاطب بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً غصے میں آئے، جلال میں آ کر فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انہیں تنبیہ فرمائی، فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، حاطب بدری ہے۔ حاطب کیا ہے؟ بدری ہے۔ یعنی اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ یہ بدری صحابی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میرے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہ فرمائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ میں نہ منافق ہوا، نہ میں اسلام اور مسلمانوں سے، ایمان اور مومنین سے دور ہوا۔ بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کا حملے کا پروگرام تھا، میرے اہل خانہ مکہ میں ہیں، میرا خاندان مکہ میں ہے، میں نے کہا کہ میں آپ کے حملے سے پہلے ان کو اطلاع دے دوں کہ ان پر میرا احسان ہو جائے، وہ میرے اہل و عیال کو کچھ نہ کہیں۔ میرا 100% یقین ہے اس بات پر کہ فتح اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا ساتھ آپ کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، لہذا میں نے تو اس لیے یہ قدم اٹھایا۔ چنانچہ اس پر یہ آیتیں اتر گئیں۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے، 28ویں پارے کی دوسری سورت کی پہلی آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ، تم جتنا بھی انہیں دوست بنا لو، تم جتنا ان پر احسان کر دو، جتنی ان پر نیکی کر دو، ان کے ساتھ جتنی محبت کی پینگیں بڑھا لو، انہوں نے رہنا تمہارا دشمن ہی ہے، جو مرضی کر رہے۔ چنانچہ ہماری جتنے جنگیں ہوئی ہیں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، تو یہی سننے میں آتا رہا کہ وہاں سے فوجیں چل پڑی ہیں، وہاں سے یہ پرانے لوگ جتنے جانتے ہوں گے، وہاں سے چل پڑی ہیں، آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کبھی کوئی ہماری مدد کو آیا؟ ہاں جہاں جہاں بگاڑ ہے اکثر جگہوں پر دیکھیں گے پیچھے وہی ہیں۔ اچھا اللہ پاک فرما رہے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ سارے تم سمجھتے ہو یہ اکٹھے ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہیں۔ قلوبهم شتى، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے، ان کے دلوں میں دشمنی ہے، یہ اکٹھے نہیں ہیں۔ ہاں تمہیں مارنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ دوسری ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ جتنی غیر قومیں ہیں، خاص طور پر یہودی اور خاص طور پر ہندو، یہ دو قومیں دنیا کی بزدل ترین قومیں ہیں۔ دیکھیں بہادری جو ہے وہ جن اجزاء کے مرکب کا نام ہے، ان اجزاء میں ایک یہ ہے آپ کے دل میں موت کا ڈر نہ ہو، آپ کے دل میں مرنے کا ڈر نہ ہو، آپ کا موت پر یقین ہو کہ موت تو آنی آنی ہے، اور آپ کا مرنے کو جی چاہتا ہو۔ ہر آدمی، ہر مسلمان ایمان والا کہتا ہے، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اگر میرے لیے جنت ہے تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں جی ایسے ہے کہ میں نے غلط کہہ دیا؟ اور ان کے بارے میں یہ ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر،
ان یہودیوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر ملے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگرچہ تمہیں 1000 سال کی عمر مل جائے پھر بھی اتنی لمبی عمر بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ جو مرنے سے نہیں ڈرتے انہوں نے تو اپنے جسم پر بم باندھ کے دشمن کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اپنے آپ کو اڑا لیا۔ ان کی تاریخ تو یہ ہے، اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید، یہ تم مسلمانوں سے کبھی نہیں لڑ سکیں گے الا ہے کہ مضبوط قلعوں میں ہوں ہیں یا دیواروں کے پیچھے ہوں۔ آج بھی مضبوط قلعے بھی ہیں اور آج دیواریں بھی ہیں، مضبوط دیواریں بھی ہیں کہ نیچے اترتے ہی نہیں ہیں، اوپر سے بمباری کر کے چلے گئے۔ نیچے اترے تو دیکھیں کیا حال ہوا، جہاں جہاں نیچے اترے وہاں کیا حشر ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے سامنا ہے مسلمان سے، اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، وہ کہہ رہا میں تو آیا ہی مرنے کے لیے ہوں، اور دوسرے کی تمنا یہ ہے کہ میں مروں نہ، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایک بات اور چل رہی ہے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ہر طریقے سے، ہر انداز سے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور خاص طور پر اقتصادی طور پر معاشی طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی چیزیں نہ خریدی جائیں، چاہے وہ بہت بہترین سٹینڈرڈ کی ہیں وہ نہ لی جائیں، کیونکہ یہ جتنے اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے یہ اتنا ہی مسلمانوں کو تنگ کریں گے، اور کر رہے ہیں، اسی لیے تنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو معاشی طور پر اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں پا رہے، وہ اتنے مضبوط ہیں۔ تو اپنے دشمن کو کمزور کرنا، خود کو مضبوط کرنا، بھائی پاکستانی چیزیں چاہے ذرا لو سٹینڈرڈ کی ہیں وہ خریدیں گے تو اپنا ملک مضبوط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس ہمارے دماغ پر وہ سٹیٹس کا بھوت سوار ہے، سٹیٹس کے بھوکے ہوئے ہم اونچی چیز، اچھے وہ برانڈ کی چیز خریدیں، برانڈ۔ پتہ لگتا ہے کہ جناب جو برانڈڈ چیز ہے اور جو لوکل چیز ہے ایک ہی فیکٹری میں ایک ہی مٹیریل سے بن کے جاتی ہے، لیبلنگ اس پر اور ہو جاتی ہے، اس پر کوئی کسی برانڈ کا لیبل لگ جاتا ہے اور یہ بیچارہ کوئی لوکل میں بیچ رہا ہوتا ہے بنوا کر، بات ایک ہی ہے۔ تو اگر اس طرح کریں گے کہ ہم اپنی خواہشات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر ہمارا ملک، ہمارے ملک کے عوام جہاں کھڑے ہیں، مسلمان جہاں کھڑے ہیں وہی کھڑے رہیں گے، اور وہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے۔ غزوہ خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں غالباً یہ غزوہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غزوے میں وہی جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں ساتھ گئے تھے، اور کوئی نہیں جائے گا۔ چنانچہ ازواج مطہرات میں صلح حدیبیہ میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی، تو اس غزوے میں بھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے ہر قدم اٹھایا، چونکہ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہ انہوں نے اپنی کھیتی باڑیاں کر کے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں اسٹور کی ہوئی تھیں،
اور یہ قلعہ بند ہو گئے. بڑی بڑی چوڑی دیواریں تھیں قلعوں کی اور پہاڑوں کے اوپر قلعے بنائے ہوئے تھے, اور یہ سامان خورد و نوش لے کے وہاں قلعہ بند ہو گئے, اوپر تیر انداز بٹھا دیے. مسلمانوں کو کچھ مشقت ہوئی یہاں پر فتوحات میں, لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کی معیشت پر, اقتصادیات پر چوٹ لگائی, درخت کاٹ دیے, کھجوروں کے درخت اور ساری کھیتیاں جلا دیں اور ان میں آگ لگا دی, اس کے بعد پھر ان کی کمر ٹوٹی, اور پھر سارے کے سارے جو وہاں غالباً 5 قلعے تھے, اور جن میں سب سے بڑا قلعہ وہ خیبر کا تھا, وہ فتح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر. پہلے ان کی اقتصادی حالت کو کمزور کیا. تو بھائی اس وقت تو ان کو ہم جس طرح بھی کمزور کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ بھی تو ان کا بنایا ہوا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, موبائل ان کا بنایا ہوا ہے, اس کو 2 منٹ کے لیے آپ موبائل کو ایک چھتر سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیوں جی؟ چھتر سمجھ رہے ہیں, اور یہ چھتر انہی کے سر پہ مار دیں. وہ کیسے ہے کہ آپ اس کا استعمال اچھا کریں, مسلمانوں کے حق میں کریں, ان کے خلاف کریں, تو یہ چھتر ان کے سر پر ایسے مارا جا سکتا ہے. خدا کرے کو مسلمان ملک, کوئی مسلمان آدمی اتنی ہمت پکڑے کہ وہ کوئی موبائلوں کی اچھی کمپنی بنائے اور وہ موبائل فون بنا کر دے, تو اس سے خریدیں بھائی. جب تک یہ نہیں ہو سکتا, جب تک یہ نہیں ہو سکتا, جب تک بابا جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں. اچھا کچھ لوگ علماء اکرام اور صلحاء اکرام, صوفیہ اکرام, جو دین کا کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں, وہ ساتھ کہہ رہے ہیں بابا اللہ سے دعا بھی کرو, اللہ سے دعا بھی کرو. اس کی بھی حوصلہ شکنی لوگ کر رہے ہیں. ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یعنی یہ کہنا, اچھا یہ جو کہنے والا ہے وہ بھی ادھر ہی ہے وہ بھی ادھر ہی بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے. ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. بابا ہر کسی کا کھڑا ہونا الگ الگ. جو دعا کر رہا ہے وہ بھی کھڑا ہی ہے, دعا کس لیے کر رہا ہے بھئی؟ 1000 سامان کے باوجود جب تک اللہ کی مدد متوجہ نہ ہو کچھ ہو سکے گا؟ ابھی تک اتنی جدید ترین چیزوں کے مقابلے میں ہیں وہ جن کے پاس ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے اسباب کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے آگے. یہ کیا ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی مدد ہے یہ, اور یہ دعاؤں کی برکت سے ہے. اس موقع پر تو حکم یہ ہے جو آدمی جو کر سکتا ہے وہ کرے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے انگریز کے خلاف ہندوستان میں تحریک آزادی شروع فرمائی تھی, ان کا فتویٰ ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا, ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ بند کمرے میں جا کر, کمرہ بند کر کے, کھڑکیاں بند کر کے, روشن دان بند کر کے, جہاں کوئی نہ ہو, انگریز کا تصور کر کے اس کو منہ چڑھا دے, اس کا بھی حصہ ہو جائے گا تحریک آزادی میں. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ اس کے دل میں میرے اور مسلمانوں کی دشمنوں کی کیا ہے؟ نفرت ہے. تو عزیز دوستو, اس موقع پر اپنے ملک کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو, وہ چاہے یہاں ہوں اور چاہے کہیں بھی ہوں, ان کو مضبوط کرنا ہم سب کا کیا ہے؟ اخلاقی اور شرعی فرض ہے. اخلاقی اور شرعی فرض ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ جی وہ قبلہ اول تو ہے ہی یہودیوں کا، قبلہ اول تو ہے ہی یہودیوں کا۔ اچھا بھائی پھر کل کو کوئی کہے گا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بیت اللہ میں کیا تھا؟ کیوں جی؟ بت تھے نا۔ تو کل کو کوئی دانشور کھڑا ہو کر یہ بھی کہہ دے گا کہ یہ جو مکہ ہے یہ کن کا ہے؟ ہندوستانیوں کا ہے، بت پرستوں کا ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر میرا آپ کا تو کچھ بھی نہ ہوا، قبلہ اول ان کا ہے اور بیت اللہ ان کا ہے، تو پھر میرا آپ کا کیا ہے؟ یہ تو ساری چیزیں اللہ کی ہیں اور اللہ نے ان کا وارث اپنے ماننے والوں کو بنایا ہے، جو ماننے والا وہ اس کا وارث ہے۔ تو اس موقع پر ان کے لیے دعا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، لیکن ہم دعا میں بھی پیچھے ہیں۔ ہم تو اپنی کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس موقع پر بھی کھیلیں، ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس موقع پر بھی میوزیکل شو ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیں اخلاقی طور پر یہ صحیح ہے؟ ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا وہ ایسا زخمی ہے کہ اس کا گوشت کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں اور اس کی ہڈیاں چور چور ہیں اور باقی سارا جسم خوشی منا رہا ہے، یہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے؟ اگر یہ اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے تو شرعی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔